آپ کے بعد ہوئی مجھے تہجد کی عادت، پہلے تو میں اندھیروں سے ڈرا کرتا تھا۔ اپنی زبان کی گرمی اس ماں پر مت دکھاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ایک خاموش نصیحت آج کی نوجوان نسل کے لیے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہو۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ جس کی قسمت میں نرم دل آ گیا اس کی قسمت میں ایمان بھی آ گیا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ وقت کتنی آسانی سے ثابت کر دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وقتی بہلاؤ اور ٹائم پاس کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ فطرت تو کچھ یوں بھی ہے کہ انسان کی بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ ساتھ نبھانے کو ہنر تالے سے سیکھیے، ٹوٹ جائے گا مگر چابی نہیں بدلے گا۔ مر تو ہم تب ہی گئے تھے جب تم نے دغا کی تھی ہم سے، پر بدبخت دنیا نے جنازہ بعد میں اٹھایا۔ دریا ہو کر بھی بہتر رہو کوہسار کی جانب، عروج ایسا پاؤ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل کو توڑ کر نکلتا ہے۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی لہجوں کی ہوتی ہے، لہجے بدل جائے تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے، اگر ہم انہیں نہ چھوڑے تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ دولت، نوکری اور پسند کی شادی کے تعویذ دینے والا پیر خود تینوں نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ عاجز بنیے اور کبھی نہ سوچے کہ آپ کسی اور سے بہتر ہے، کیونکہ خاک ہو تم، خاک میں لوٹ جاؤ گے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔
جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، لیکن خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ اپنی حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کے نظر میں ویسے تھے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں میں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ چاہنا غلط نہیں، چاہ کے چھوڑ دینا غلط ہے۔ پہلے عزیز بناتے ہیں، پھر مریض بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ نظر انداز اور آپ کو ہلکے نظر سے دیکھنے والا انسان آپ کی منتیں کرے گا اگر آپ یہ کام کر لو۔ اگر تم اس شخص کی نظر اندازی کو نظر انداز کر لو، اس کو اگنور کرتے رہو،